اس کو آپ اوور برج بنا رہے ہیں. اچھا تو یہ دوسرے دن گر جاتے ہیں وہ. آپ کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے جو سارا کچھ ہو رہی ہے؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں نہر کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہاں پر تو کوئی آدمی اتنی دور سے چڑھ کے آنے سے تر کے نہیں دوسری طرف چلا جائے گا یعنی نہر میں سے. یہ آپ لاہور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور کے حوالے سے. اور فیروز پور روڈ کا جو بیڑا گر کر دیا انہوں نے. یہ 25 کروڑ روپیہ وہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر ایک بس چلانے کے لیے. سڑکیں تباہ کر دی انہوں نے, گرین ایریا تباہ کر دیا انہوں نے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چوہدری صاحب ایک بریک کی طرف ہم چلتے ہیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ چوہدری صاحب سے آپ کی گفتگو کرواتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس میں دیکھیں مثلاً یہ ہے کہ کچھ دراڑیں تو لگی ہیں موجودہ دور میں. یہ ہم خیال جو ہیں ایک پیدا ہو گئے, پھر یونیفیکیشن بلاک پنجاب میں پیدا ہوا. ایک طرف تو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم بڑی اصولی سیاست کرتے ہیں, لیکن آپ کے لوگ بھی انہوں نے توڑے ہیں. کچھ لوگ عمران خان کی طرف آپ کے چلے گئے ہیں. تو آئندہ الیکشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کا ایک وجود جو ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گا؟ پی ایم کیو کا وجود اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. لیکن میں پچھلی ذرا تھوڑی سی بتا دوں, صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ آیا نا, تو یہاں پر ہمارے 52 ٹوٹل 51 ہمارے ایم این اے بنے تھے. تو 44 نے ہمیں ووٹ دیا. 2-3 جو تھے وہ ایبسنٹ ہوئے تھے, انہوں نے اپنی درخواستیں بھیج دی. تو آپ دیکھ لیں 3-4 باقی رہ جاتے ہیں جو اس وقت ہم خیالوں میں شامل ہیں. باقی شامل کون سا ہے؟ 2 سندھ کے ہیں, ایک یہاں کا ہے. اچھا اچھا. اب تو ثابت ہو گیا نا کہ بالکل غلط افواہیں تھی کہ جی سارے چلے گئے ہیں, کسی کے ساتھ چلا گیا. جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان میں سے کون گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا. تو یہ مثلا یونیفیکیشن بلاک جو ہے پنجاب میں, اس میں تو کافی لوگ گئے ہیں. پنجاب میں یونیفیکیشن بلاک کی کیا حیثیت ہے؟ یونیفیکیشن بلاک اب سارے مارے پھر رہے ہیں. اب ٹکٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ٹکٹیں کوئی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ان کو. نوٹوں کو کس نے ٹکٹ دینی ہے؟ نوٹوں نے جب لوٹ کے آنا تو پھر ان سے بات ہوگی. جی ہاں جی ہاں, یہ تو درست ہے. اور ابھی دیکھیے مثلا ہمایوں اختر خان اور سلیم سیف اللہ اور کشمالہ طارق, انہوں نے پی ایم ایل این سے اپنا ناطہ جوڑ لیا. خورشید قصوری ادھر چلے گئے عمران خان کے ساتھ. تو یہ تو آپ کے تھے نا, ایک قسم کے ایسٹس تو تھے. لائبلٹیز بھی تھیں. اچھا, آپ ان کو لائبلٹی سمجھتے ہیں اس لحاظ سے کہ الیکٹیبل نہیں ہے غالباً آپ کے نزدیک؟ ظاہر ہے جی. اب جو نامینیٹڈ سیٹوں پہ آئے ہوں وہ لوگ تو پھر ان کو الیکٹڈ تو نہیں کہا جا سکتا. اچھا, اب جو صاحب ایک اور چیز جو سیاست میں نئی پیدا ہوئی ہے وہ ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 8-10 ماہ سے خاص طور پہ جب سے لاہور سے عمران خان نے اپنا کیمپین کا آغاز کیا, ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. ان کے بڑے بڑے انتخابی جلسے ہو رہے ہیں, ریلیز ہو رہی ہیں, لوگوں نے جوک در جوک ان کو جوائن کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا نتیجہ نکلے گا اس عمران خان فیکٹر کا؟ واقعی تبدیلی کے وہ ایک پیامبر صابر ہوں گے؟ آیا وہ آپ کے ووٹ کاٹیں گے, یعنی پی ایم ایل این کے کاٹیں گے, یا پی 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 لیڈ کولیشن جس میں آپ بھی شامل ہیں؟ نہیں, وہ دراصل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک نئی چیز لے کے آئے تھے, کہ ایک نیا رخ لے کے آئے تھے کہ میں نئی چیز لے کے آؤں گا. اچھی چیز تھی وہ جس طریقے سے چل رہے تھے. انہیں تھوڑا سا دھچکا لگا ہے جو انہوں نے پرانے لوگوں کو لے کر اپنا اثر سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس سے ان کا ایک جو ووٹر ہے اس کو دھچکا تو ضرور لگا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چل رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا کرے وہ کامیاب ہوں
کوئی چیز لے کے نئی چیز لے کے آئیں، اگر ہم نہیں کر سکے تو وہ کر لیں. لیکن بہرحال جی جی جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ ووٹ تو توڑیں گے شہروں میں خاص طور کے اوپر. کس کا ووٹ توڑیں گے؟ وہ مسلم لیگ کے توڑیں گے ووٹ. یعنی پیپل ہمارا بھی ہو سکتا ہے، نون کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، نون کا بھی ہو سکتا ہے. نون کا زیادہ توڑیں گے ویسے. اچھا تو نون ہم تو ان کو برا بلا نہیں کہتے ہیں. نہیں، وہ بھی آپ کو زیادہ برا بلا نہیں کہتے، میں نے نوٹ کیا ہی. ٹھیک ہے، برابری میں چھوٹ جائیں گے آپ. لیکن اب عمران خان کلیم کرتے ہیں کہ میری سونامی جو ہے وہ خیبر سے لے کے کراچی تک چل رہی ہے. لیکن آپ کا تجزیہ اور اکثر سیاستدانوں کا اور صحافیوں کا بھی یہی ہے اور تجزیہ نگاروں کا کہ آئندہ آنے والی حکومت بھی کولیشن کمیٹی ہوگی. یہی مراد ہے آپ کی بھی؟ جی ظاہر ہے کہ آنے والی گورنمنٹ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ آخری 2 مہینے میں بڑی کلا بازیاں لگیں گی. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی آدمی کہاں سے نکل کے کہاں چلا جائے گا، کہاں سے نکل کے کہاں چلا جائے گا. اور بڑی کلا بازیاں لگیں گی آخری 2 ماہ کے اندر. پارٹیوں کے الائنس بنیں گے، پارٹیوں کے الائنس ٹوٹیں گے. یہ مثلا یہ آپ کی مراد ہے کلا بازیاں سے کہ سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ بدلی جائیں گی، کوئی نئے الائنسز بنیں گے؟ دیکھیں جی، ٹکٹ لینے والا جائے گا، پہلے اگر نواز شریف صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ ٹکٹ نہیں دیتے، پھر وہ ہمارے پاس آئے گا. ہمارا وہاں ہم نہیں ٹکٹ کسی کو دیتے تو وہ وہاں سے جا کے ٹکٹ لینے کی کوشش کرے گا. اس طرح کی کلا بازیاں لگیں گی کہ پارٹیوں میں کوئی ایسا کوئی فری فار آل ہی ہو جائے گا، جو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کی مراد ہے کہ کوئی نظریاتی چیز نہیں ہوگی، لوگ جو ہیں وہ شاپنگ کریں گے، اپو تپی پہ جائے گی. یعنی سیاست جو ہے ایک قسم کا ڈپارٹمنٹ اسٹور بن جائیں گی سیاسی جماعتیں، جہاں سے اگر آپ کو چیز ملے گا دوسری دکان پہ چلے جائیں. بالکل، مجھے یہی نظر آ رہا ہے. جوئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو بھی نواز شریف کا فون آ سکتا ہے؟ وہ لائن کٹ گئی ہوئی ہے. یعنی آپ کا تو ایک سیاست میں تو رہا امتیاز ہے کہ آپ کی کبھی لائن نہیں کٹتی، آپ سب سیاستدانوں سے رابطہ رکھتے ہیں، اور ایک بعض بزرگ بھی آپ کی اور میاں نواز شریف صاحب کو ملوانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، تو اب اتنی کٹی کیوں؟ کٹی تو نہیں کہ میں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ اس سلسلے میں کیونکہ اب ہم نے اپنی سمت کا اندازہ لگا لیا ہے کس طرف چلنا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت آدمی کلا بازیاں لگاتا پھرے. یعنی سمت کا تعین ہو گیا ہوا ہے اور وہ بالکل رستے جو ہیں الگ الگ ہیں. یہ ابھی حال ہی میں جب گیلانی صاحب فارغ ہوئے ہیں تو وزراء اعظم کے لیے بڑے لوگوں کے نام لیے گئے. ان میں سر فہرست تھے مخدوم شہاب الدین، وہ ایفیڈین اسکینڈل کی نظر ہو گئے. یہ افواہ اڑی یا کہا گیا کہ آپ کے ویٹو کی وجہ سے یہ دونوں حضرات جو ہیں یعنی قاہرہ صاحب اور مختار جو ہیں یہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ آپ میری بات کو اگر سچ سمجھیں تو پھر میں کرتا ہوں، جی نہیں، آپ ایسی بات کر دیے تو پھر آپ کی بات کو ہمیشہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے نام ہمارے سامنے لائے ہی نہیں گئے. اچھا، یعنی آپ محبت تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے، تو تمام اتحادی جماعتوں سے پوچھا. سب سے پہلے میں بولا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم امیدوار ہیں اور نہ ہی ہم امیدوار بننا چاہتے ہیں. سب سے بڑی پارٹی آپ کی ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنا وزیر اعظم بنائیں، جس کو مرضی بنائیں، اے کو بنائیں، بی کو بنائیں، جس کو مرضی بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. تو پھر بات ختم ہو گئی، انہوں نے ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی. اس کے بعد مخدوم شہاب الدین کا آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے بنانا چاہتا ہوں. ہم نے کہا جی 100 بسم اللہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ واقعات پیش آ گئے ہیں، میں راجہ صاحب کو بنانا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا اور ہم اس کے علاوہ تو ہماری بات ہی کوئی نہیں ہوئی. اچھا، یعنی کہ یہ کرنے کا تو سوال. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ سے پوچھا گیا، نہ آپ نے کہا، اور یہ بھی تاثر کہ جی آپ ہم نے کیا جو دیا کہ جس کو مرضی بنائیں، تو پھر ان کا فیصلہ تھا نا. پھر فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا.
ہم نے تو انہیں کلین سلیٹ دے دی، کہہ دیا کہ آپ جس کو مرضی بنا دیں، تو ابھی بھی پوچھنے والے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، پوچھنے والا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے نا جی پھر۔ چوہدری صاحب ابھی بھی تو باری آ سکتی ہے نا، جو حالات جا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے، اگر سپریم کورٹ راجہ صاحب کو بھی کہتی ہے کہ خط لکھو اور گھر بھیج دیتی ہے تو ہو سکتا ہے پھر ان کا بھی چانس بن جائے۔ جس کا بھی مرضی بن جائے جی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پارٹی بڑی ان کی ہے جب، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کسی کو بنانا ہے، یہ پارٹی کو چھوڑ کے تو نہیں بنا سکتے کسی کو۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ ہٹا سکتا ہے یہ اس قسم کی چیزوں کو کہ وزیر اعظم جو ہے ان کو گھر بھیج دیا جائے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے ذریعے، اور کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے پھر اس کو گھر بھیج دیا جائے؟ یہ تو گھر بھیجنے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے نا، ان سے وہ پوچھ نہیں سکتا۔ ان سے کو پوچھ نہیں سکتا، تو اسی لیے یہ جو توہین عدالت والا جو نیا قانون آ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی کراس چیکس لگائی جائیں۔ اس بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں، اس بارے میں ہماری پارٹی کا بھی موقف تو یہی ہے کہ ہم نے تو یہی درخواست کی ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے کسی کو بھی، اپیل کا حق ہونا چاہیے، اپیل یعنی کا حق ہونا چاہیے۔ یعنی جب کسی کو کنٹمپٹ لگتی ہے تو کم سے کم اپیل کا تو حق اس کو ہو، جب نوٹس ملتا ہے تو اپیل کا تو حق ہو کہ میری اپیل سن لیں، میری بات سن لیں، میں نے کنٹمپٹ نہیں کی۔ اچھا، تو اگر وہ اس کا مقصد ہے کہ اپیل بھی تو انہی کے سامنے ہوگی جوہری صاحب، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ اپیل تو پھر دوسرے سنتے ہیں نا، اپیل تو ان کو سامنے نہیں نہ ہوگی۔ تو جوہری صاحب آپ نے تو کئی ایک جگہ پہ ایسا بھی ہوا تھا، ایک جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے، ایک آدمی کو سزا ہو گئی ہے کہ تم جج صاحب نے سزا دے دی اسے کہ تم مجھے گھور رہے ہو، اس کے اوپر بھی سزا ہوئی ہے۔ اچھا، تو مقصد ہے کہنے کا کہ آپ کا کہنے کا کہ یہ جو آپ نے اتنی دیکھی ہیں مختلف ادوار عدلیہ کے، تو یہ جو موجودہ دور ہے اس میں کچھ محاذرے کچھ زیادہ نہیں ہو گئی، اور عدلیہ کی جو ایک قسم کی وہ ہے تسلط کچھ زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی ایک ترمیم لانے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے جی، عدلیہ کا احترام تو میرے خاندان کا اتنا بڑا ہم احترام کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو ایک زمانہ تھا جب عدلیہ سے ہی تمام ریلیف ملا کرتی تھی، تو ہمیں وہ یاد ہیں، سارے دن وہ یاد ہیں، لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق اب جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے تو جو قانون ہمیں بتایا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے، وہ تو یہی یہاں تک محدود ہے کہ ہمیں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اوپر الزام لگے، کوئی بھی کسی قسم کا لگے، اس کی اپیل ہونی چاہیے۔ جوہری صاحب اب ہم آپ سے ایک بریک پہ چلتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے دوہری شہریت کے بارے میں آپ کی پارٹی کا موقف۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔